اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زمانے بعد آج اس مسجد میں اذان ہو رہی ہے۔ اتفاق ہے کہ ایک مسلم مسافر ادھر سے گزرا اور اس گاؤں میں ویران پڑی مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت چاہی۔ اس مسجد کی متولی گیتا کماری نماز ادا ہوتے دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ ریاست بہار کے کھربھیا گاؤں میں برسوں سے کوئی ایک بھی مسلمان آباد نہیں ہے، اس لیے مسجد ویران پڑی ہے۔ یہ گاؤں دارالحکومت پٹنہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے۔ اس مسجد میں کوئی اذان دینے یا نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تاہم اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری پڑوس میں رہنے والی گیتا کماری اور ان کے بھائی کوشل کشور نے لے رکھی ہے۔ وہ اس کی حفاظت اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بچار تو برسوں سے تھا، لیکن 2019 میں ہم دونوں بھائی بہن ایک ہی ساتھ دیکھ کر بولے کہ یہ جو مسجد کی استھتی اچھی نہیں ہے، بڑھیا نہیں لگتا ہے دیکھنا اس جرجر استھتی میں، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اور اسی کے بعد اس کا نرمان کاریہ شروع ہوا۔ یہ مسجد بوسیدہ ہو کر منہدم ہو گئی تھی اور گائے بھینس کا استبل بن چکی تھی۔ پھر گیتا اور کوشل نے اس کی مرمت کروائی۔ تعمیر نو کے بعد یہ محفوظ ہے، تاہم اپنے نمازیوں کے لیے ترس رہی ہے۔ مجھے وہ مسجد ایک خاص دھرم کی جگہ سے زیادہ لگتا تھا کہ اپنے گھر کا ایک حصہ ہے، تو جیسے اپنے گھر کا کوئی ایک کونے کی دیوار گرنے لگے تو درد ہوتا، تو ایسا ہی درد ہوتا تھا۔ کھربھیا سے تقریباً 80 کلومیٹر دور واقع ماڑی گاؤں کے اجے پاسوان پوجا پاٹ ختم کر رہے ہیں، تاہم اب ظہر کا وقت ہو چلا ہے، اس لیے انہیں اپنے گاؤں کی مسجد میں اذان دینے کی جلدی ہے۔ تقریباً 200 برس پرانی یہ مسجد بھی اب مسلمانوں کی موجودگی سے محروم اور ایک طرح سے ویران پڑی ہے۔ اجے پاسوان کو اذان کہنی نہیں آتی، اس لیے بازار سے ایک چپ خریدی اور اذان کے اوقات پر اسے پلے کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ایک ہو گیا۔ ہم 3 دوست تھے، ٹھیک ہے، تو یہ راستے سے آ رہے تھے، آئے تینوں مل کے۔ اب تینوں مل کے آئے تو بیٹھے، بات وچار ہوا، تو یہ جو فرش دیکھ رہے ہیں اس میں بہت جنگل تھا، تو تینوں مل کے صاف کرنا چالو کر دیے۔ صاف کرتے 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 مطلب اب سوچے نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ فرش کے بنایا جائے۔ فرش کے بنا دیے۔ فرش کے بناتے بناتے پھر سوچے نہیں اس میں سانج بتی ہو گئے، اگربتی الہمان جلاوے تو ذرا اچھا رہے۔ وہاں سے مطلب ہم لوگ کا موڈ چینج ہوتے چلا گیا۔ پھر سوچے نہیں مائک لاؤ اور ایک مشین لاؤ، انجام دینا شروع کر دو۔ مسجد میں نہ تو کوئی امام ہے نہ ہی کوئی مؤذن، اور چونکہ گاؤں میں اب کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں، اس لیے نماز پڑھنے کے لیے کسی کے مسجد میں آنے کی توقع بھی نہیں ہے۔ بس کسی وقت یہاں باقاعدگی سے نماز ادا ہونے کی یادیں باقی ہیں، اور وہی یادیں ماڑی کے ہندو باشندوں کے دل و دماغ پر نقش ہیں۔ ٹائم گھٹتا بڑھتا ہے نا، اس طرح سے انجان 5 وقت انجانا پڑتا ہے، سمجھے۔ نماز تو ہوتا نہیں، اس لیے کہ ہم ہنڈم کوئی رہتے ہیں نہیں، تو نماز نہیں ہوتا ہے، سمجھے، اس لیے نماز ہی رہے گا تب نا۔ گاؤں والوں کے دلوں میں مسجد کی تعظیم و تکریم بھی ہے، چنانچہ کسی بھی شادی برات کی تقریب سے قبل یہاں کے لوگ سب سے پہلے مسجد اور اس مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ پہلے سے بھی آج کو لوگ بھی سردہ ہے کہ گاؤں میں جب فنکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی میں گوڑ لگے جاتے ہیں، تبھی کہیں جاتے ہیں، باراتی یہاں سے نکلتے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب بھارت میں مذہبی جنون اور نفرت کی بنیاد پر سیاست کا ماحول ہے، جب مسلمانوں کے مذہبی مقامات کی توڑ پھوڑ اور مساجد کو متنازع بنانے کی خبریں ایک عام بات ہیں، تو اس ماحول میں اس ویران مسجد کے تئیں اس گاؤں کے ہندوؤں کی تعظیم و توقیر کا یہ عمل ایک مثال بن کر سامنے آتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ان گاؤں میں تقریباً نصف آبادی مسلمانوں کی تھی، تاہم تقسیم ہند کے دوران بہت سے لوگ پاکستان ہجرت کر گئے، اور جو بچے تھے وہ بعد میں متعدد بار ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے سبب محفوظ مقامات پر نقل مکانی کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے کے متعدد گاؤں میں ایسی درجنوں مساجد ویران پڑی ہیں، تاہم بعض گاؤں کے مقامی ہندوؤں میں ان کی تعظیم و تکریم کا جذبہ ہے، اس لیے
محفوظ ہیں۔